میں انہیں کیا بتاتا، میں تو سرخ تل تک دیکھ چکا تھا۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کب ہم سوئے یہ نہیں جانتا، لیکن ایسی خماری تھی کہ پہلے نہ تھی کبھی۔ اگلی صبح میں اسی خماری میں جاگا۔ ابھی میں کالج نکلنے ہی لگا تھا کہ ڈور بیل ہوئی۔ آنے والا ناصر تھا۔ آنٹی نے تشویش سے پوچھا، ناصر خیر تو ہے نا؟ وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا، بولا کیا بتاؤں آنٹی، بندہ کتا ہو، چھوٹا بھائی نہ ہو۔ بڑی مشکل سے کب کٹور پر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، پہلے اچانک نائلہ کی شادی آ گئی اور آج نکلنا تھا کہ بھابھی نے پٹ سیاپا ڈالا ہوا ہے۔ ہائے ہائے کیا ہوا کومل کو؟ آنٹی کی عزیز از جان تھی وہ۔ ہونا کیا ہے آنٹی، اس کی بھابھی کے سسرال میں کوئی مرگ ہو گئی اور گھر میں بھابھی کے ابا اکیلے ہیں۔ اب بھابھی کہتے ہیں انہیں گجرات اتار دوں راستے میں، لیکن آگے راستہ ایسا ہے اکیلے کیسے جانے دوں، اور ہمیں آج ہی نکلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسخروں کی طرح میرے قدموں کی طرف گیا اور کہا اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کو گرو مانوں گا، آپ کا نکاح ویر بن کر رہوں گا۔ اس کے ایسے کہنے پر میں ہڑبڑا اٹھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی آنٹی بولی، کیا کر رہے ہو پتر ناصر؟ تم بولو کیا کرے نعیم؟ اس نے کہا بس یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ اسپیشل وین میں جائے، ہم انہیں گجرات اتار کر آگے مری کو نکل جائیں گے۔ یہ انہیں وہاں سے آگے جلال پور جٹا کے پاس ان کے گاؤں چھوڑ کر آسانی سے شام تک واپس آ سکتا ہے۔ میرے ذہن میں جیسے پھلجڑی چھوٹی کہ ہو نہ ہو اس کام کا تعلق اسی پرچی سے ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی؟ تب وہ بولا شکریہ، بس آپ تیار ہو جاؤ اور ہم آتے ہیں گھنٹے تک۔ اس کے جانے کے بعد آنٹی بتانے لگیں کومل کے والد کافی بیمار رہتے ہیں، بزرگ ہیں کافی، یہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ چلو اچھا مل آئیں گی ابے سے، جا تو بھی اچھے سے کپڑے پہن لو، پہلی بار جا رہے ہو، 100 بندہ مل سکتا ہے۔ اور میں سر ہلاتا اٹھ گیا، اوپر جا کر کپڑے بدلے اور اچھے سے تیار ہو کر واپس آ گیا۔ وہ گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے سے بھی بعد آئے۔ ناصر نے بگڑے لہجے سے کہا سارا دن ضائع کرا دیا بھابھی نے، تیاری ہی نہیں ختم ہوتی ان کی، شام ہو جانی ہے، گجرات ہی۔ اس نے روانی سے کہا۔ تب انکل بولے اچھا پتر اگر زیادہ دیر ہو جائے تو رک جانا وہیں، بس آنٹی یا میرے نمبر پر کال کر دینا۔ انکل نے تو جیسے سارا منظر ہی سیٹ کر دیا تھا۔ ہم جلدی جلدی نکلے۔ یہ 7 سیٹوں والی APV تھی۔ پچھلی سیٹ پر کومل اور ناصر بیٹھے، ساتھ اسی کی ایج کے محلے دار تھے جن کے لیے وہ سب کومل بھابھی تھیں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ خود ہی مرضی سے بیٹھا، کومل بھی سارے راستے جیسے مجھے بھول ہی گئی۔ کچھ 12 ساڑھے 12 کا وقت ہوگا جب ہم گجرات پہنچے۔ انہوں نے ہمیں GT روڈ پر ہی سروس چوک کے قریب اتارا اور آگے نکل گئے۔ جب گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی تب کومل پہلی بار بولی شکریہ جناب کا میری بات ماننے کا۔ تب تک میری آوارگی والا بٹن آن ہو چکا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں نے قاتلانہ مسکراہٹ دی۔ میں نے کہا آج آپ کے میکے جا رہے ہیں، پھر کیا خدمت کریں گی؟ وہ بولی بس تم دیکھتے جاؤ۔ سروس موڑ سے رکشہ لے کر ہم جلال پور جٹا سے آگے جب متعلقہ گاؤں پہنچے 2 بجنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر حسب ہدایت میں سیریس بیٹھا رہا۔ کومل نے ابا سے تعارف کروایا۔ اس کے ابا کے پاس وقتی طور ایک آنٹی تھی جس کے بارے پتہ چلا وہ رابعہ کی والدہ ہیں۔ اچانک مجھے رابعہ بھی یاد آ گئی، کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں۔ کچھ دیر بعد رابعہ کی اماں چلی گئیں۔ شام کا کھانا جلدی کھا لیا گیا۔ دیہاتی گھر تھا، اس کے ابا بزرگ آدمی تھے، میرے ہوتے بھی بس اونگتے ہی رہے یا کچھ دیر بعد جاگ کر کومل سے بات کر لیتے۔ ایسی ہی ایک غنودگی میں کومل نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، اسی برآمدے کے اینڈ والے کمرے میں تم ریسٹ کرو، اور سرگوشی میں بولی وہ میرا کمرہ تھا پہلے، میں ابا کو سلانے کے بعد آ جاؤں گی۔ میں وہاں سے اٹھ آیا۔ لمبے برآمدے کے اینڈ پہ یہ کمرہ تھا، اندر ایک پلنگ پر بستر سجا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئیں اور ایک ٹرے میں دودھ کا گلاس اور ساتھ پنجیری تھی۔ کہنے لگی تم یہ کھاؤ پیو اور تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آ جاتی ہوں۔ یہ کمرہ کسی کے زیر استعمال تھا۔ کچھ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک آدھ پرفیوم پاؤڈر لوشن بھی تھا۔ میرے اندر کا وحشی جاگنے کو تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 9 بجے کے بعد کومل اندر آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر بولی ابا کو سلا آئی ہوں نیند کی گولی دے کر۔
کہا تھا نا پوری رات گزارنی ہے تیرے ساتھ، آج تو کسی رابعہ کا ڈر نہیں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے ان کی طرف شوخی سے دیکھا اور کہا پھر آج بتاؤں کہ باتوں کے علاوہ کیا کیا آتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی ہاں بتا لو نا، آج سب بتا دو۔ آج وہ الگ ہی ترنگ میں تھی۔ میں اٹھا اور کہا گلے تو ملے نا پہلے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ملوں گی نا، لیکن بس ابھی آ کر۔ میں پھر سے چپ بیٹھ گیا۔ 10 منٹ تک وہ واپس آئیں۔ اس بار انہوں نے اپنے بالوں کو ہلکا ڈھیلا کھول رکھا تھا۔ پیلے کلر کی سلیو لیس شرٹ جس کے گرد لیس سے ڈیزائننگ تھی، گلا کافی کھلا جو ان کے حسن کو اور نمایاں کر رہا تھا، نیچے اسی کلر کا چوڑی دار پاجامہ۔ آج وہ فل تیاری سے بجلی گرانے کو تیار تھیں، لبوں پر ہلکی سی لپسٹک۔ مجھے یاد آیا اور میں نے پوچھا انعام کیا ہے؟ وہ بولی انعام بھی مل جائے گا، لیکن ابھی نہیں نا، پہلے مجھے زندگی کا لطف تو لینے دو نا، پھر بتاتی ہوں۔ قسم سے مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ابھی کہاں، ابھی تو آپ کا بھی ستیہ ناش کرنا ہے۔ وہ ہنسی اور بولی ہائے صدقے، تو کر دینا ستیہ ناش۔ وہ لبوں کو ہلکا دانتوں سے دبا کر بولی۔ میں انہیں پکڑنے ہی لگا تھا تو بولی لیکن ابھی 2 منٹ سانس تو لینے دو۔ ویسے آج کا پروگرام بہت اچھا تھا، تمہارا انداز مجھے بہت پسند آیا۔ تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے شیشوں اور کڑھائی والی بڑی گرم شال اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں کچھ کھانے کو تھا۔ دروازہ بند کر کے انہوں نے گرم شال کو ایک ادا سے سرکایا۔ اف جیسے بجلی چمکی۔ وہ ایک ادا سے کھڑی ہوئیں اور بولی کیسی ہوں میں؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا بالکل پری۔ وہ بالوں کو جھٹک کر بولیں یس، اور اس پری کو تم بہت پسند آئے۔ اتنی سی عمر میں تمہارا انداز اچھا ہے۔ میں نے مناسب موقع سمجھتے ہوئے کہا اگر اتنا راضی ہیں تو بتائیں نا انعام کیا ملنا ہے؟ وہ میرے تجسس پر ہنسی اور بولی بتاتی ہوں نا، لیکن ایک شرط پر، یہ بات کبھی کسی سے ذکر نہیں کرنی اور جیسے میں کہوں ویسے کرنا ہے، ورنہ سارا کام خراب ہو جانا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ تب انہوں نے کہا تمہارا انعام ہے رابعہ، اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیوں لگا نا جھٹکا؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ میں نے کہا ہاں بہت زیادہ، لیکن کیسے؟ وہ میرے پاس آ کر بولی یہ جو رابعہ ہے نا، بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا۔ یہ ساتھ 2 گھر چھوڑ کر ان کا گھر ہے۔ اس کا خاوند مزدور تھا، کوئی 2-4 مہینے ہی ساتھ رہے، پھر وہ ایک دن کام پر پھٹے سے نیچے گرا، سر پر گہری چوٹ لگ گئی، بس بیچارے کا بہانہ بنا اور وہ کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ بیچاری نے سمجھو کچھ دیکھا ہی نہیں، بندہ بھی اس کا کمزور سا تھا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی کہ بندہ کھا گئی، غریب عورت آگے کون سنبھالتا، وہی ساس سسر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اس کی بچپن کی سہیلی تھی، مجھ سے ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ سمجھو اس بیچاری کے ساتھ ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس کا بندہ دن بھر کا تھکا ہارا کام سے آتا اور کھانا وغیرہ کھا کر سو جاتا۔ بہت شرمیلی اور مسکین ہے، اندر سے جل رہی ہے بیچاری۔ بہت لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن اسے بدنامی کا ڈر تھا۔ کہتی ہے بیوہ ہوں، اوپر سے بندہ کھانے کا الزام، اب اگر کچھ ایسا ویسا پتہ چلا تو سمجھو جینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بار ہم میکے اکٹھے ہو گئے اتفاق سے، تب ہم اکٹھی رہیں تو پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے بولا کیا؟ وہ سرگوشی سے بولی کہہ رہی تھی تمہاری ہمت ہے، میں ہوتی تو مر جاتی۔ اس کے انداز میں ڈر کے ساتھ لالچ بھی تھا۔ کوئی عورت جب ایسے کہتی ہے نا کہ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا دل ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی اس جگہ جا کر دیکھے۔ اس نے خود تو کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرنی۔ میں سیٹنگ بنا کر بتا دوں گی، تم تیار رہنا، اس سے اپنا بھی فائدہ ہے۔ بتانا اس نے پہلے بھی کسی کو نہیں، لیکن پھر بھی اسے ساتھ ملا کر زیادہ ذہنی سکون ملے گا۔ اگلی صبح انہوں نے ہی مجھے پیار سے کسی بیوی کی طرح جگایا۔ انہوں نے محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ مجھے بائک پر گجرات اڈے کے لیے روانہ کیا۔ 11 کے آس پاس میں لاہور پہنچا۔ کالج کی پہلی 2 کلاسز تو مس ہو ہی گئی تھی۔ میں نے پوری چھٹی کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی جو نشہ مجھے لگ چکا تھا، پڑھائی میں کہاں دل لگنا تھا۔ بس یہ عادت اچھی تھی کہ جب پڑھتا تھا تو پورے دھیان سے پڑھتا تھا، اور جب گیم کھیلتا تھا تب بھی پورے دھیان سے۔
घर पहुंचा। अंकल और अमरीन किचन का सामान लेने घर से बाहर थे। आंटी मुझे देखते ही खिल उठी और जोर से गले लगाया और अचानक पीछे हट कर मुझे देखा, फिर गहरा सांस लिया और हंस कर बोली, कोमल बाज नहीं आने वाली। वाकई वो उस्तानी थी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। उनका इरादा शायद कुछ और हो जाता, लेकिन अचानक उनके मोबाइल की बेल बजी। कोई अनजान नंबर था। आंटी ने मुझे मोबाइल देकर कहा, देखो कौन है भला, नया नंबर है। जब मैंने हेलो की तो आगे से जनाना आवाज़ गूंजी, नईम से बात हो सकती है क्या? मैं चौंक कर बोला, जी नईम बात कर रहा हूँ, आप कौन? मेरा नाम सुनते ही आवाज़ ने यकदम तहजीब वाला अंदाज बदला और चिल्लाते हुए आवाज़ में बोली, ओए नून गुन्ने, आज कॉलेज क्यों नहीं मरे तुम? कहाँ दफा थे? ये बेला थी। मैंने हैरत से पूछा, तुमने आंटी का नंबर कहाँ से लिया? उसने इत्मीनान से जवाब दिया, एडमन ऑफिस से। आरजी रिहाइश लाहौर के साथ फॉर्म पर दर्ज था ये नंबर। शैतान की बच्ची थी पूरी। उसने फिर पूछा, आए क्यों नहीं? पाँव कैसा है? चल तो रहे हो ना? घर जाकर डेटोल वगैरह से धोया था? उम्मीद है नहीं धोया होगा। उसे क्या पता मैं कब का कांटे को भूल चुका था। उसने फौरी अगला हुक्म सादर किया, तुम अभी के अभी एडमन ऑफिस पहुंचो। अभी 12:30 बजे। क्या करने आऊँ कॉलेज? अब तो एक पीरियड रह गया, दफा कर। मैं रात भर का थका, टालना चाहा, हरगिज नहीं, और कान खोल कर सुना करो। एडमन ऑफिस कहा है, कॉलेज नहीं। मैंने टालना चाहा तो उसने ये कहकर फोन रख दिया कि वो और मैडम रिफत इंतजार कर रही हैं, एक अर्जेंट काम है। अब ये ऑफिशियल ऑर्डर सा हो गया था। आंटी मेरी तरफ देख के जा रही थी। मैंने बताया कि कॉलेज से बुलावा है खेल के लिए। उनका मूड गारद हो गया। वो तो अंकल और अमरीन की गैर मौजूदगी में कुछ मस्ती प्रोग्राम में थी। अब उन्होंने उम्मीद से पूछा। मैंने बहाना किया, मजबूरी है आंटी, एडमन ने बुलाया है। आंटी मुंह बनाती रह गई और मैं मुंह हाथ धोकर जल्दी से कॉलेज को चला गया। एडमन ऑफिस कॉलेज के एक तरफ था। मैं सीधा उधर ही गया। आगे बेला और मैडम रिफत मेरा ही इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे हल्के परेशान से थे। मैंने बेला को कूनी मारकर पूछा, क्या हुआ? उसकी बजाय मैडम रिफत की आवाज़ आई, नईम बात परेशानी की है भी और नहीं भी। अभी सारे शहर के कॉलेजेस की लिस्ट जब मुझे मिली, जिसमें तमाम कॉलेजेस के खिलाड़ियों के नाम और शेड्यूल दर्ज थे, तब हमें पता चला कि दिहाल सिंह कॉलेज से काशिफ और काशी भट्ट रेस में हिस्सा ले रहा है। काशी भट्ट फैसलाबाद से अभी ही माइग्रेट हुआ है इधर और लास्ट 2 साल से यूनिवर्सिटी और डिवीजन का विनर है। मैंने इत्मीनान से सांस लिया और बोला, तो क्या हुआ? बंदा ही है ना, जानवर थोड़े ही है जो साथ भागने से काट लेगा। मेरी ऐसी बेसाख्तगी से मैडम खिलखिला कर हंस पड़ी और उनकी हंसी ने उसी हंसी के असर में जाने कब तक रहता, जब बेला ने मेरे शाने पर हाथ मारकर कहा, मसला ये है कि वो कोई छोटा मोटा जानवर होता तो मसला नहीं था। वो चीता है। उसकी स्पीड आउट क्लास है। उसका होना मतलब हारना, और हारना मेरी लगत में नहीं। मैं समझ रहा था जो लफ्ज़ उसकी लगत में नहीं वो मेरी में उसने रहने नहीं देना था। अब मुझे संगीनी का एहसास हुआ और बोला, तो अब बेला बोली, अब आज से तुम्हारा कॉलेज से घर जाना बंद। सोने तक तुमने बस प्रैक्टिस करनी है। उसकी बात सुनकर मेरे औसान खता हो चुके थे। घर न जाना मतलब अमरीन से दूरी, मतलब मेरा दिल बंद। बहरहाल एक तवील बहस के बाद ये तय पाया कि पहले 3 अहम और मुश्किल पीरियड्स के बाद मैं और बेला ऑफ कर जाएंगे कॉलेज की इजाज़त से और सीधा बेला के घर। अगले 4-5 दिन के बाद संडे तक मेरी ग्रोथ रेट चेक की जाएगी और इतवार को स्विमिंग का टेस्ट। इन्हीं बातों के बाद हम बाहर निकल आए। बेला मुझे सामने पड़े बेंच तक ले आई और गुस्से से बोली, कल आई क्यों नहीं? और आज भी जब मैं कॉल की तब आधा दिन गुजर चुका था। पाँव कैसा है? उसके लहजे में गुस्सा, हमदर्दी, प्यार, तवज्जो, फिक्र सब कुछ था। मैंने बहाना बना दिया कि जिनके घर रहता उनका काम पड़ गया था। वो बोली, देखो नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुमने जीतना है और उस काशी से तो लाजमी ही जीतना है तुमने। मुझे पता होता तो कभी भी तुम्हारा नाम शामिल ना करवाती। उसकी संजीदगी को देखकर मैंने कहा, क्या है यार, बंदा ही है ना। यार तुम समझ नहीं रहे, वो प्रोफेशनल है, समझो, डेली की प्रैक्टिस, उसका एतमाद और उसके जुमले, वो साथ भागते बंदे को
ایک جملہ مار کر اس کا سارا مومنٹم توڑ دیتا ہے، بہت ہی اکھڑ سا۔ میرے ساتھ اس نے ایک بار بدتمیزی کی تھی، حالانکہ ہماری فیلڈ الگ تھی، لیکن صوبائی مقابلوں کے درمیان اس سے ملاقات ہوتی رہی۔ اس کی ایک گرل فرینڈ بھی ہوتی تھی ان دنوں۔ وہاں اس نے بہت واہیات ہرٹ کیا تھا مجھے۔ بس تم اسے ہرا دو، تم نے اسے ہرانا ہے۔ وہ میرے ہاتھ تھامے بچوں کی طرح ٹھنک رہی تھی۔ میں جانتا تھا اس کو، جب تک وہ بدلہ نہ لیتی اسے سکون نہیں آنا تھا، اور اس سے بڑھ کر بدلہ کیا ہو سکتا تھا کہ اسے اس کے میدان میں ہرایا جائے۔ اور اس کام کے لیے میں موجود تھا نا، اس کا گھوڑا۔ اسے تسلی تشفی اور اوکے کے وعدے کرتا میں گھر پہنچا تو سب چائے پی رہے تھے۔ انکل کافی خوش تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جس وجہ سے ٹرک پھنسے ہوئے تھے وہ کام ہو گیا۔ اب سکون ہے۔ انہوں نے دلاور کو کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ٹرک کلیئر کروا کر ساتھ دوسرے ڈرائیور کو لے کر خود ہی واپس آ جائے۔ گپ شپ کے دوران میں نے طریقہ سے آنٹی کو بتایا کہ کل سے میں لیٹ آیا کروں گا، اور وجہ پتہ چلنے پر آنٹی تو غصہ ہی ہوئی، لیکن انکل نے کہا اچھا ہے نا، کیا پتہ جیت جاؤ، انعام شنام ملے۔ اس کے بعد وہی عام سی باتیں، پھر کھانا اور میں اوپر چھت پر۔ رات 10 کے بعد میں نے ہلکی سی بیپ دی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ امرین نے جب مجھ سے پوچھا کہ کل کیسا سفر رہا، رات صحیح نیند آ گئی، مجھے مس کیا، تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ کیا بتاؤں، اسے کیا پتا میں کل اس وقت کیسی نیند لے رہا تھا۔ مجھے بہت گن آئی، ایک طرف لگن دل میں، دوسری طرف آوارگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی میں مرین کو سوچتا، مجھے شدت سے دکھ ہوتا کہ میں ان کے وعدوں کو توڑ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں کومل یا آنٹی کے پاس ہوتا، میرے اندر کا آوارہ جاگ جاتا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ایسے میں پریکٹس کیا کروں گا ایڈمنڈ کے ساتھ جا کر بیلا کے گھر، اس کے ابو کے ساتھ، بے شک میرا بیلا کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں ہلکا سا بھی برا لگے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ سپورٹس کے بھی مارکس ہوتے ہیں، شیلڈز کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن میں تو مر گیا نا۔ یہاں سے کالج سے گلبرگ پریکٹس کے لیے، وہاں سے پھر یہاں شادرے، اتنا سفر اور لاہور کی ٹریفک۔ وہ بولی اس کا ایک حل ہے، اگر تم مان جاؤ تو، اور کسی سے ذکر نہ کرو تو۔ کسی مطلب آنٹی کے علاوہ کسی سے نہیں۔ میں نے کہا بولو کیا؟ کہتی تم کو بتایا تھا ان کا گھر فردوس مارکیٹ کے پاس ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی میرا گھر بھی گلبرگ 3 میں ہی ہے، میں تمہیں چابی دے دوں گی، تم ریسٹ روم میں آرام سے ریسٹ کرنا، دھیان سے پریکٹس کرنا اور جیت کر واپس آنا۔ ویسے بھی 2-4 دن تک دلاور آ رہا ہے، اس کے ہوتے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرف مجھے بھیج کر میرے لیے فکر مند تھی، تو دوسری طرف دلاور کی فکر مندی میں۔ لیکن میں نے اتنے دن آپ سے بات نہ کی اور آپ کو دیکھا نہ، تو